بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام ہر دور کا دین ہے تو اس میں چھپے مفہوم کو واضح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ موجودہ دور کے پیچیدہ اور کٹھن معاملات کا حل بھی قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے بخوبی ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں کے سیکولر طبقے کے اس رٹے رٹائے اور گھسے پٹے فلسفے کو منوان نہیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ پتھر کے زمانے میں کہی ہوئی باتیں موجودہ سائنسی دور میں قابل عمل نہیں ہیں۔ قبول اسلام کا یہ واقعہ حیرت انگیز بھی ہے اور سبق آموز بھی۔ حیرت انگیز اس اعتبار سے کہ نزول قرآن کو کم و بیش 1500 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج تک اس نقطے پر کسی کی نظر نہ جا سکی جو ایک امریکی ڈاکٹر کے قبول اسلام کا محرک بنی، اور سبق آموز اس پہلو سے ہے کہ کتاب الہی میں غور و تدبر اور تحقیق و جستجو بندگان خدا کے لیے ہدایت و معرفت کے دروازے کھولنے اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے کا آج بھی اتنا ہی مؤثر ذریعہ ہے جتنا وہ نزول وحی کے وقت تھا۔ تو چلیں آپ کو وہ واقعہ سناتے ہیں، تو اس واقعہ کے تمام پہلوؤں سے روشناس ہونے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا، اور پسند آنے کی صورت میں لائک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ امریکہ کے ایک اسپتال میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، اور اس واقعہ کے زیر اثر امریکن ڈاکٹر مسلمان ہو گیا۔ مذکورہ اسپتال میں ایک روز ڈیلیوری کے 2 کیس ایک ساتھ آئے۔ ایک عورت سے لڑکا پیدا ہوا اور دوسری سے لڑکی۔ جس رات میں ان دونوں بچوں کی ولادت ہوئی، اتفاق سے نگران ڈاکٹر موقع پر موجود نہیں تھا۔ دونوں بچوں کی کلائی میں وہ پٹی بھی نہیں باندھی ہوئی تھی جس پر بچے کی ماں کا نام درج ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بچے خلط ملط ہو گئے، اور ڈاکٹروں کے لیے شناخت کرنا مشکل ہو گیا کہ کس عورت کا کون سا بچہ ہے، حالانکہ ان میں سے ایک لڑکی تھی اور دوسرا لڑکا۔ ولادت کی نگرانی کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم میں ایک مسلمان مصری ڈاکٹر تھا جن کو اپنے فن میں بڑی مہارت حاصل تھی، اور امریکن ڈاکٹروں سے اس کی بڑی اچھی شناسائی تھی، اور اپنے سٹاف کے ایک امریکی ڈاکٹر سے گہری دوستی تھی۔ دونوں ڈاکٹر سخت پریشان تھے کہ اس مشکل کا حل کیسے نکالا جائے۔ امریکی غیر مسلم ڈاکٹر نے مصری ڈاکٹر سے کہا کہ تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن ہر چیز کی تبیین و تشریح کرتا ہے اور اس میں ہر طرح کے مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے، تو اب تم ہی بتاؤ کہ ان میں سے کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں، قرآن حکیم بے شک ہر معاملے میں نص ہے، اور میں اسے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا، مگر مجھے ذرا موقع دیجئے کہ میں خود پہلے اس معاملے میں اطمینان حاصل کر لوں۔ چنانچہ مصری ڈاکٹر نے باقاعدہ اس مقصد کے لیے مصر کا سفر کیا اور جامع ازہر کے بعض شیوخ سے اس مسئلے میں استفسار کیا، اور امریکن دوست ڈاکٹر کے ساتھ کی گئی بات چیت کی رودات بھی پیش کی۔ ازہری عالم نے جواب دیا کہ مجھے طبی معاملات و مسائل میں ادراک حاصل نہیں ہے، البتہ میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ اس پر غور و فکر کریں، اللہ تعالی نے چاہا تو آپ کو اس مسئلے کا حل اس میں مل جائے گا۔ چنانچہ اس عالم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 پڑھی، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ مصری ڈاکٹر نے اس آیت میں غور و تدبر شروع کر دیا، اور گہرائی میں جانے پر اسے اس مشکل کا حل بالآخر مل ہی گیا۔ چنانچہ وہ لوٹ کر امریکہ آیا اور اپنے دوست ڈاکٹر کو اعتماد بھرے لہجے میں بتایا کہ قرآن نے ثابت کر دیا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا بچہ کس ماں کا ہے۔ امریکن ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں ان دونوں عورتوں کا دودھ ٹیسٹ کرنے کا موقع دیجیے تو اس معاملے کا حل معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ تجزیہ و تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہو گیا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے، اور مصری ڈاکٹر نے اپنے غیر مسلم دوست ڈاکٹر کو اس نتیجے سے پورے اعتماد کے ساتھ آگاہ کر دیا۔ ڈاکٹر حیران و ششدر تھا کہ آخر یہ کیسے معلوم ہو گیا۔ مصری ڈاکٹر نے بتایا کہ اس تحقیق و تجزیے کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ تھی کہ لڑکے کی ماں میں لڑکی کی ماں کے مقابلے میں 2 گنا دودھ پایا گیا۔ مزید برآں لڑکے کی ماں کے دودھ میں نمکیات اور وٹامنز حیاتین کی مقدار بھی لڑکی کی ماں کے مقابلے میں دگنی تھی۔ پھر مصری ڈاکٹر نے امریکن ڈاکٹر کے سامنے قرآن کریم کی وہ متعلقہ آیت تلاوت کی
مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، جس کے ذریعے اس نے اس مشکل کا حل تلاش کیا، اور جس عقدے کو حل کرنے میں دونوں ڈاکٹر نہایت پریشان ہوئے تھے، چنانچہ وہ امریکی ڈاکٹر فوراً ایمان لے آیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں بھی پیش آیا تھا۔ 1400 سال پہلے اسلام نے اس طرح کے پیچیدہ مسائل کو لمحوں میں کس طرح حل کیا تھا، اس مقصد کے لیے وہ واقعہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں 2 عورتوں کی ایک جگہ اور ایک ہی رات میں زچگی ہوئی، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی تھی۔ لڑکی والی عورت نے اپنی لڑکی کو لڑکے والی کے جھولے میں ڈال کر لڑکے کو لے لیا۔ لڑکے والی نے کہا کہ لڑکا میرا ہے۔ یہ مقدمہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا دونوں کے دودھ وزن کیے جائیں، جس کا دودھ وزنی ہوگا لڑکا اس کا ہوگا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ایسا عظیم الشان کلام ہے جس کے معجزے ہر دور میں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ایک صاحب اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ 1987 کی بات ہے کہ اس عاجز کو امریکہ میں کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ اس وقت مصر کے مشہور قاری عبد الباسط، جن کی تلاوت آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے، وہ بھی وہاں تشریف لائے۔ کچھ ایسا سلسلہ بنا کہ مختلف محفلوں میں وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اور یہ عاجز کہیں اردو میں کہیں انگلش میں، جیسا مجمع ہوتا تھا اسی کے حساب سے کچھ باتیں عرض کر دیا کرتا تھا۔ اسی انداز سے مختلف جگہوں پر پروگرام ہوتے رہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ قاری عبد الباسط کتنا ڈوب کر قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ کریم نے ان کو آواز بھی ایسی دی تھی کہ جو ان کی زبان سے قرآن سنتا تھا وہ اشش کر اٹھتا تھا۔ ان کو اس عاجز سے اتنی محبت تھی کہ وہ میرا نام لے کر مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ جب بھی بات کرنی ہوتی تو وہ مجھے رجل سہلے کہہ کر بات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا، قاری صاحب اب اتنا مزے کا قرآن مجید پڑھتے ہیں، آپ نے بھی کبھی قرآن کا معجزہ دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے، قرآن کا ایک معجزہ؟ معلوم نہیں کہ میں نے قرآن کے سینکڑوں معجزے آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ میں نے کہا کوئی ایک تو سنا دیجئے۔ تو یہ واقعہ انہوں نے خود سنایا۔ قاری صاحب کہنے لگے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب جمال عبد الناصر مصر کا صدر تھا۔ اس نے روس کا سرکاری دورہ کیا۔ وہاں پر کمیونسٹ حکومت تھی۔ اس وقت کمیونزم کا توتی بولتا تھا۔ دنیا اس سرخ انقلاب سے گھبراتی تھی۔ دنیا میں اس کو ریچھ سمجھا جاتا تھا۔ آج تو اس سپر پاور کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی برکت سے صفر پاور بنا دیا ہے۔ جمال عبد الناصر ماسکو پہنچا۔ اس نے وہاں جا کر اپنے ملکی امور کے بارے میں کچھ ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں کے بعد انہوں نے تھوڑا سا وقت تبادلہ خیالات کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ آپس میں گپے مارنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب آپس میں گپے مارنے لگے تو ان کمیونسٹوں نے کہا، جمال عبد الناصر تم کیا مسلمان بنے پھرتے ہو؟ تم ہماری سرخ کتاب کو سنبھالو جو کمیونزم کا بنیادی ماخذ تھا۔ تم بھی کمیونسٹ بن جاؤ۔ ہم تمہارے ملک میں ٹیکنالوجی کو روشناس کرا دیں گے۔ تمہارے ملک میں سائنسی ترقی بہت زیادہ ہو جائے گی اور تم دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اسلام کو چھوڑو اور کمیونزم اپنا لو۔ جمال عبد الناصر نے انہیں اس کا جواب دیا تو صحیح، مگر دل کو تسلی نہ ہوئی۔ اتنے میں وقت ختم ہو گیا اور واپس آ گئے، مگر دل میں کسک باقی رہ گئی کہ نہیں، مجھے اسلام کی حقانیت کو اور بھی زیادہ واضح کرنا چاہیے تھا۔ جتنا مجھ پر حق بنتا تھا میں نہیں کر سکا۔ 2 سال کے بعد جمال عبد الناصر کو ایک مرتبہ پھر روس جانے کا موقع ملا۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے صدر کی طرف سے لیٹر ملا کہ آپ نے تیاری کرنی ہے اور میرے ساتھ ماسکو جانا ہے۔ کہنے لگے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ قاری عبد الباسط کی تو ضرورت پڑے سعودی عرب میں، عرب امارات میں، پاکستان میں، وہاں مسلمان بستے ہیں۔ ماسکو، روس، جہاں خدا بیزار لوگ موجود ہیں، دین بیزار لوگ موجود ہیں، وہاں قاری عبد الباسط کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ خیر تیاری کی اور میں صدر صاحب کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ وہاں انہوں نے اپنی میٹنگ مکمل کی۔ اس کے بعد تھوڑا سا وقت تبادلہ خیالات کے لیے رکھا ہوا تھا۔ فرمانے لگے، اس مرتبہ جمال عبد الناصر نے ہمت سے کام لیا اور ان سے کہا کہ یہ میرے ساتھی ہیں جو آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے، آپ سنیے گا۔ وہ سمجھ نہ پائے کہ یہ کیا پڑھے گا۔ وہ پوچھنے لگے کہ یہ کیا پڑھیں گے؟ یہ قرآن پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا پڑھیے۔ فرمانے لگے کہ مجھے اشارہ ملا اور میں نے پڑھنا شروع کیا۔
सूरह ताहा का वो रुकू पढ़ना शुरू कर दिया जिसे सुनकर किसी दौर में हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु भी ईमान ले आए थे। फरमाते हैं कि मैंने जब वो रुकू तिलावत करके आंख खोली तो कुरान का मुअज्जा अपनी आंखों से देखा कि सामने बैठे कम्युनिस्टों में से 4 या 5 आदमी आंसुओं से रो रहे थे। जमाल अब्दुल नासिर ने पूछा, जनाब आप क्यों रो रहे हैं? वो कहने लगे, हम कुछ समझे तो नहीं कि आपके साथी ने क्या पढ़ा है, मगर पता नहीं कि इस कलाम में कुछ ऐसी तासीर थी कि हमारा दिल मोम हो गया, आंखों से आंसुओं की झड़ियां लग गईं और हम कुछ बता नहीं सकते कि ये सब कुछ कैसे हुआ। सुभान अल्लाह। जो कुरान को मानते नहीं, कुरान को जानते नहीं, अगर वो भी कुरान सुनते हैं तो अल्लाह ताला उनके दिलों में भी तासीर पैदा कर दिया करते हैं। तो हम जो मानते हैं अगर हम पढ़ें तो क्या होता होगा। लेकिन अफसोस आज हमारे पास मोबाइल के लिए वक्त है, लेकिन कुरान पाक अलमारियों में गर्द आलूद होता रहता है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक पढ़ने, सुनने और इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। दुआ में शामिल होने के लिए कमेंट्स में आमीन लिख दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।